بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ ناظرین، آج ہم اہم خبروں کا جو آج سارا دن رہی ہیں ان پہ جن کا تذکرہ کریں گے، وہ جو پروگرام کا حصہ ہوگی، ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے سر سے اقتدار کا ہما اڑ کے کہیں اور جا کے بیٹھنے کی تیاری کر رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اگلے سر کا انتخاب جو ہے وہ شہباز شریف کا سر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے ان کے اتحادی جب ناراض ہو کے اب متحدہ پوزیشن کا حصہ بنے تو صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ کل سارا دن جو صورتحال رہی آپ کے سامنے ہے، اور ایک اعصاب شکن تناؤ والے ایک ماحول کے بعد رات کو کوئی 12 میں سے کوئی 10 منٹ پہلے ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی نے جب استعفیٰ دیا تو اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوا ہے ایاز صادق کی سربراہی میں، اور اس کے بعد گنتی میں جب 174 ووٹ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پڑ گئے تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتے ہی وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دیا اور وہ بنی گالہ شفٹ ہو گئے، اور اس کے بعد آج انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی بنی گالہ میں، اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، اپنے اہم لیڈرز کا اجلاس، اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ استعفے دیے جائیں گے۔ اس بات پر غور کیا گیا اور اس کا اعلان کیا شیخ رشید احمد نے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے بقور ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ پارلیمان میں نہیں بیٹھے گی اور استعفوں کی طرف جائے گی۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی خبر آئی کہ اس اجلاس کے دوران بہت سارے لوگوں نے استعفے دینے کی مخالفت کی اور انہوں نے اس تجویز کو نہیں سراہا۔ انہوں نے کہا کہ استعفے دینے کی صورت میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے پورے کا پورا میدان جو ہے وہ خالی کر دیا، قومی اسمبلی کا میدان مکمل طور پر خالی ہو جائے گا، اور اگر وہ خالی ہو جائے گا تو جو موجودہ پوزیشن اور جو برسر اقتدار آ رہے ہیں وہ لوگ، انہیں قانون سازی میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر غور کیا جائے گا اور اگلے اجلاس میں دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ دوسری دفعہ جو ایک اور پیش رفت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کاغذات جمع کروائے گئے وزیر اعظم کے لیے۔ شہباز شریف کے کاغذات جمع ہوئے اور شاہ محمود قریشی کے کاغذات جمع ہوئے۔ اس موقع پر تلخی بھی دیکھنے میں آئی۔ اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی جنہیں ہمیں تحمل اور بردباری کا ایک نمونہ سمجھا جاتا ہے، وہ خاصے غصے میں نظر آئے، اور انہوں نے اس موقع پر کہاں کیا گفتگو کی، کیا غصے میں وہ کیا بات کر رہے تھے، وہ آپ کو ایک وائس والے کلپ میں سناتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ غصے میں جیسے نظر آ رہے تھے، وہ سن لیجئے اور پھر آگے بتاتے ہیں آپ کو کہ مزید ہمارے موضوع سخن کیا ہوگا۔ جی باہر نکالے سب کو، ہم سب کو باہر نکالے۔ آپ کر رہے ہیں، بات کریں آپ ایسے، چھوڑے آپ باہر نکلے کمرے سے باہر۔ یہ نہ کینڈیڈیٹ آئے گا، کینڈیڈیٹ میں نہیں ہے، تم بھی نہیں ہو، تمہارے اقتدار کا نشہ چڑھ گیا تمہیں ابھی بھی۔ جی، یہ اقتدار سے ہٹتے ہی پہلے دن کی ایک صورتحال ہے جو شاہ محمود قریشی جنہیں تحمل اور بردباری کی علامت سمجھا جاتا ہے، وہ اپنے حواس کھو بیٹھے اور سخت غصے میں تھے، اور وہ پہلے ہی دن وہ احسن اقبال کو طعنہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمہیں اقتدار کا نشہ چڑھ گیا ہے، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زاہد حامد بڑے تحمل سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بات سنیں، لیٹ می ریڈ دس۔ وہ آئین پاکستان ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کچھ پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل نہیں سنیں گے، اور بابر امان بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ یہ ایک صورتحال ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کال دی، کل وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا تھا اس وقت ہی کہہ دیا تھا انہوں نے کہ اتوار کو لوگ نکلیں، اتوار کی شام کو۔ آج لوگ سڑکوں پر بالکل موجود ہیں، خاصی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، بہت جگہوں پہ رش ہے، اور بلکہ ہمارے ساتھی اینکر جناب مظہر برلاس جو ہیں وہ بھی اسی طرح کسی ریلی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ ان ریلیوں کے ایک ہجوم جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے مسلسل آگے بڑھایا جائے گا اور یہ سلسلے کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیجیے گا۔ اسی بات کا اعلان کیا شیخ رشید نے۔ لال حویلی میں ان کا بھی ایک جلسہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر لال حویلی کے عوام جو ہیں، راول پنڈی کے عوام نے مجھے اگر اجازت دی تو میں مستعفی ہو جاؤں گا، اور وزیر اعظم عمران خان کو کسی صورت میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح پاکستان کے علاوہ دنیا کے مختلف شہروں میں، امریکہ میں، لنڈن میں، آسٹریلیا میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ مظاہرے جو ہیں وہ پھوٹ پڑے ہیں، اور وہ مظاہروں کا جو ہے سلسلہ جاری ہے۔ ان تمام صورتحال کا پر بات کریں گے، مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے، اس پہ ڈسکشن کریں گے، لیکن ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک سے واپسی پر اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ایک طائرانہ تجزیہ آپ کو پیش کر رہے تھے. بتا رہے تھے کہ آج ہم کن اہم موضوعات کی پر گفتگو کریں گے اور کیا صورتحال ہو رہی ہے. مظہر برلاس صاحب پہنچ چکے ہیں. ایک ریلی میں آپ کو بتایا تھا کہ پھنسے ہوئے تھے. مظہر برلاس صاحب، اوورآل جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان چلے گئے. آج کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے، شہباز شریف صاحب کے بھی اور جناب شاہ محمود قریشی کے بھی. کل گنتی ہونے جا رہی ہے، کل کا اجلاس بلایا گیا ہے. کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، جو گنتی تو ہوگی وہ تو ظاہر ہے کل ہوگی. اس پہ ہم یہ کیا سرائی کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے تو زیادہ چانسز ہیں بھی ہیں شہباز شریف کے. لیکن اس میں دیکھیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اپنے بھی مراسم ہوں گے. ظاہر ہے ایک پیر خاندان سے ان کا تعلق ہے، بڑے پرانے سیاست میں ہیں، ان کے والد بھی سیاست میں تھے. ہو سکتا ہے ذاتی تعلقات بھی کام آئے ان کے. صحیح ہے. جیسے چودھری پرویز الہی کے اسپیکرشپ میں کام آئے تھے ان کے ذاتی مراسم. ایسے ہی. لیکن اس سے پہلے جو آج رات کی صورتحال ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ میں لیٹ بھی ہوا. اسلام آباد میں جو اسلام آباد کی بڑی سڑکیں ہیں وہ ساری لوگوں سے بھری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. عام لوگوں سے. میں نے عام لڑکے لڑکیاں دیکھے ہیں، عورتیں، بچے، یہ احتجاج کی کال پہ. پھر میرے دوست ہیں چودھری غلام حسین، جی، انہوں نے مجھے بتایا کہ لاہور میں جو لبرٹی چوک ہے گلبرگ وہ فل ہو چکا ہے. جی. اسی طرح آج ہم دن بھر دیکھتے رہے کہ جو بیرونی دنیا میں بسنے والے پاکستانی ہیں انہوں نے مختلف ملکوں میں احتجاج کیا ہے. جی. اب پشاور اور کراچی کی صورتحال بھی آ جائے گی سامنے، یا آپ کے پاس کوئی فوٹیج ہوگی؟ جی ہاں. نہیں تو تھوڑی دیر تک آ جائے گی چونکہ احتجاج ابھی تو شروع ہے. نہیں، ہمارا عملہ چلا رہا ہے ساتھ چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ایک اور جو جانچنے کا طریقہ ہے، جو سوشل میڈیا پہ عمران خان کی مقبولیت ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے. یہ بڑی حیران کن چیز ہے. حالانکہ وہ تو اقتدار میں نہیں رہے. صحیح ہے. ایک طرح سے شکست کھا گئے. صحیح ہے. تو یہ عجیب عالم ہے کہ شکست خوردہ جو آدمی ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. اضافہ ہو گیا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ پریشان کن بھی ہے. ہاں جی. اس لیے آج پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوا. پی ٹی ایم کے اجلاس کی طرف بڑھتے ہیں. مظہر برلاس صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر اللہ خٹک صاحب. میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر اللہ خٹک صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی الوی صاحب. خٹک صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ عجیب تبدیلی ہوئی، بلکہ ہمیں ڈی ایچ اے سے بھی ایک ویڈیو ملی ہے، ڈی ایچ اے پنڈی سے. وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان سڑکوں پہ نوجوان، لڑکے، لڑکیاں، بچے، خواتین نکلے ہوئے ہیں. تو یہ یکدم کیا ہو گیا ہے؟ یہ پوری قوم جو بہت زیادہ ناراض نظر آ رہی تھی وزیراعظم عمران خان سے، ان کی مہنگائی سے، ان کی نالائکیوں سے، ان کی وعدہ بے وفائیوں سے، وہ سارے کے سارے لگتا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. جی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. میں آپ کو اپنی جو اندرونی کیفیت ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ میں بحیثیت پاکستان کے شہری کے بہت زیادہ ناراض ہوں. اچھا. میں ڈپریس ہوں. اچھا. میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں. صحیح ہے. اور میری شناخت کے اوپر، پاکستانی شہریت کے، میری شہریت کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ایک دھبا لگ گیا ہے. اچھا. اور میں بحیثیت ایک پڑھا لکھا ممبر ہونے کے اس سوسائٹی کا صحیح میں ناراض ہوں. ٹھیک ہے. میں نے جو کچھ دیکھا، میں نے اپنی 57-58 سال کی عمر میں اور فوج کی تقریباً 35 سال کی عمر میں سروس میں نے یہ کچھ نہیں دیکھا تھا. پاکستان کو اس طریقے سے بدلتے نہیں دیکھا تھا. پاکستان کو اس طریقے سے فورن پریشر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنے اندرونی چینجز کو کبھی کرتے نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. میں نے بہت کچھ دیکھا فوج کی سروس میں اور اس ملک کے اس حصے تک پہنچتے، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا ہے پچھلے ہفتہ 10 دنوں سے، جب آپ کی عدالتیں رات کو 12 بجے لگ جاتی ہیں اور انسان کے عمل سے اس کی نیت کا پتہ چلتا ہے، تو آپ کو اس ادارے کی نیت صاف نظر آتی ہے کہ یہ رات کو اس طریقے سے سو نوٹس لے لینا اور پھر وہ اس چیز کے اوپر فیصلہ نہ کرنا جو پہلے بھیجی گئی ہے، بلکہ بعد میں فیصلہ کرنا. ان چیزوں کے ریپرکشنز ہیں اور ان کی امپلیکیشنز ہیں. یہ بہت غلط ہوا ہے. اور میرے خیال میں جتنا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جی
इंसैनिटी की डेफिनेशन क्या है एलवी साहब? पागलपन की डेफिनेशन क्या है? पागलपन की डेफिनेशन ये है टू डू वन थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट, यानी एक ही काम करना और मुख्तलिफ नतीजा को उम्मीद रखना। सही है। आपने इन लोगों को देखा नहीं है? सही बात। ये सारे लोग पहले नहीं आए, ये करप्ट नहीं है क्या? इनके ऊपर चोरी के इल्जामात नहीं है जो अभी आए हैं? क्या इनके ऊपर इस वक्त ऑन गोइंग केसेस नहीं चल रहे? जी जनरल साहब, हमारे साथी मजहर बरलास साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जरा सवाल ले लें। जी जी जरूर। जनरल साहब, आपने अपनी 35 साल जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए उसका तज़किरा किया, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत हम सब की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पता नहीं आप इससे इत्फाक करें या ना करें कि जाने वाले जो वज़ीर आज़म हैं हमारे इमरान ख़ान, उन्होंने जो लोग बैरूनी ग़ुलामी का तौक पहने हुए हैं उन सब को बेनकाब कर दिया है। वो मैं नहीं करता हूँ आपसे, वो किसी इदारे में बैठे हूँ या सियासत में हूँ या सहाफ़त में हूँ या या वकालत में हूँ, जिस भी शोबे में हूँ, मैंने कई औरतों को मर्दों को कल से रोते देखा है, सुना है, और वो ये तक कह रहे हैं कि यही करप्ट टोला आना था, फिर इन्होंने 40 साल लूटा हमें और ये फिर मुसल्लत कर दिए गए। तो मेरा ख्याल है कि वो जो सोच है एक ग़ुलामी की, जो बयानिया बनाया है मिस्टर इमरान ख़ान ने कि हम ग़ुलामी की ज़ंजीरें नहीं पहनेंगे, उसको मेरा ख्याल है तक़वियत मिली है। आप इससे इत्फाक करते हैं या नहीं? पहली बात तो ये है कि मैं इसके साथ 1% नहीं बल्कि 100% इत्तेफाक करता हूँ। सही। हमने आज़ादी हासिल की है, हम अपने बच्चों को यहाँ पे बड़ा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको जॉब्स के लिए देख रहे हैं, उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं इसी पाकिस्तान में। हमने ना बाहर जाना है, ना हमारी बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में मरना है, यहीं पे हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। सही। तो इसमें तब तक हम रहेंगे जब तक हम आज़ाद होंगे। सही। अगर हम आज़ाद नहीं होंगे तो हमारे लिए पाकिस्तान हो या ना हो, पाकिस्तान जब तक आज़ाद होगा तब तक हमारा मुल्क है। सही। अदरवाइज जो आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है, यूथ में नज़र आ रहा है, ख़वातीन में, बुजुर्गों में, सब में नज़र आ रहा है। मैं इस मुआशरे में रहता हूँ, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ और मैं देखता हूँ इन चीज़ों को, ऑब्जर्व करता हूँ। मैं टीवी को भी देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया को भी देखता हूँ, मैं आम सोसाइटी में मेरे दोस्त हैं उनके पास भी मैं बैठता हूँ, ये तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं। और जो आपने कहा है, मैं इमरान खान साहब के साथ 100% उनके बयानिए के साथ मुत्तफिक हूँ, इसलिए कि बयानिया उस वक्त तक बन नहीं सकता जब तक वो सच्चा ना हो। अवाम अंधे नहीं हैं, बेअक्ल नहीं है, कम अक्ल नहीं है, उनमें शऊर है आजकल की अवाम। लेकिन जनरल साहब, इसके बरक्स जो एक बयानिया है, अपोजिशन वाले कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जितने भी वादे किए थे 4.25 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया और उन्हें हर वादे से इन्हिराफ किया, और वो उनके लिए नाकामियों की एक तवील फहरिस्त गिनवाते हैं और कहते हैं कि अब जबकि उनके साथी उनसे नाराज़ होकर, उनके इत्तेहादी उनको छोड़ के चले गए, तो वो इस बयानिए के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इस सूरत हाल का जो सामना उन्हें करना पड़ा है उनकी अपने वादा खिलाफियों की वजह से या नाकर्दाकारियों की वजह से करना पड़ा है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं अपोजिशन के इस बयानी के साथ ज़ाती तौर पे एग्री करूंगा। सही है। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान फेल हुआ है, अगर उसने अपने वादे नहीं पूरे किए, और फेलियर्स हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के फेलियर्स भी हैं, सही है, उनको एक बड़े ऑब्जेक्टिवली देखने की जरूरत है। लेकिन वो मेरा फैसला है, सही है, वो मेरा एज ए पाकिस्तानी होने का फैसला है कि मैं उनको अगले इलेक्शन में वोट ना दूं। मैंने वो तब्दीली लेकर आनी है, मैं इस चीज का फैसला करूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। मेरे ऊपर ये फैसला बाहर से मुसल्लत नहीं किया जा सकता, मैं इसको नहीं मानूंगा। अगर मेरे ऊपर ये फैसला मुसल्लत किया जाएगा, चाहे वो ठीक ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसमें मेरी रजा शामिल नहीं होगी, मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा। ये है मेरा एज पाकिस्तानी आजाद शहरी की हैसियत से मेरा एक ओपिनियन है इसके ऊपर। उनके फेलियर्स अपनी जगह के ऊपर। ठीक है, बरलास साहब आपसे कुछ पूछना। जनरल साहब, कल आपने देखा सारा दिन जो सूरत हाल थी, हम भी देखते रहे। कल ऐसी सूरत हाल थी कि एक तरफ हुकूमत ने जब ये एक चीज़ सामने भी ले आई, हुकूमत एक तरह से, कि एक बैरूनी ताकत जो है उसने ये
سارا بنت بنی ہے اس کی عدم اعتماد کی، تو اس کے بعد جو کسی کے ہاتھ میں اگر پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا، کسی کے ہاتھ میں گرز تھا، کسی میں نیزہ تھا، تلوار تھی، وہ سارے اس شخص پہ جپٹ پڑے، اور انہوں نے جن لوگوں سے ووٹ لیے ان کے جذبات کے خلاف کام کیا۔ تو کیا یہ ووٹ کی توہین نہیں ہے؟ یہ ووٹ کی توہین ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو، اور میں اسی وجہ سے اس کو دیکھ بھی رہا ہوں کہ اس وقت ڈی ایچ اے میں آپ کی ٹی وی کے اوپر دکھا رہے ہیں، یا وہ جو ایک کلپ چل رہا ہے کہ ایون ڈی ایچ اے میں جہاں پہ زیادہ تر ریٹائرڈ فوجی رہتے ہیں، سویلینز بھی رہتے ہیں وہاں پر، لیکن وہاں پر بھی بچے بچیاں بزرگ سارے ریٹائرڈ وہ نکلے ہوئے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جب آپ کو میرے ووٹ کی توہین ہوتی ہے، میرا اپنا لیڈر کرتا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو، میرا ایک سیاسی لیڈر اگر اس کی توہین کرتا ہے تو میرے پاس اس کا جواب موجود ہے کہ میں اگلے الیکشن میں اس کو نہ ووٹ دوں۔ صحیح ہے، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کا فیصلہ کسی نے باہر بیٹھ کر کرنا ہے، یہ میں نہیں مانوں گا۔ اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی منتخب وزیر اعظم اپنی مدت عمر پوری نہیں کر سکا، مدت انتخابات جو ہے پوری نہیں کر سکا، اور اس کو پہلے جانا پڑا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے، باقیوں کو کسی نہ کسی اور طریقے سے بھیجا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جو جمہوریت کی بساط وقت سے پہلے کیوں لپیٹی جاتی ہے، یا کون لوگ ہیں جو پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کو چلنے نہیں دیتے؟ دیکھیے جی، آپ کا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں، اور اس اشارے کو اگر آگے لے کر چلیں تو میرا اس کے اوپر یہ بڑا ایک کنسیڈرڈ اور ایجوکیٹڈ اوپینین ہوگا۔ میں ایک بڑے معتبر ادارے کا حصہ رہا ہوں اور بہت عرصے تک رہا ہوں، میں اس کے اندرونی فنکشنز کو سمجھتا ہوں۔ یہ جو جس قسم کا الزام اس ادارے کے اوپر لگ رہا ہے، یا پہلے بھی ماضی میں لگتا رہا ہے، ماضی میں ہماری ایک تاریخ ہے کہ یہ ادارہ ہمارا جو ہے اس کی انٹرفیئرنس رہی ہے پولیٹیکل ڈسپنسیشنز میں اور پولیٹیکل سٹرکچرز میں، اس کی انٹرفیئرنس رہی ہے۔ لیکن اس وقت جو الزام لگ رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ پچھلے ماضی کے الزامات سے کافی مختلف ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، اور اس بیانیے کا جو اس وقت بن رہا ہے اس ادارے کے خلاف، اس کا کوئی توڑ بھی نکالنا ہوگا، اور اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں حقیقت کہاں تک ہے اور اس میں پروپیگنڈا کہاں تک ہے۔ لیکن اس کو ٹھیک کرنا ضرور ایک امر ہے جو کرنا ہوگا، اور اس لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چیز کے اوپر کوئی کلیریفیکیشن یا کوئی ایسے سٹیپس لینے ہوں گے تاکہ اگر اس بیانیے میں جان ہے، حقیقت ہے، تو وہ بھی سامنے آ جائے، اور اگر اس میں جان نہیں ہے، لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو وہ بھی سامنے آ جائے۔ یہ ادارے کی ذمہ داری ہوگی۔ نہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہرحال ہمارا تو قطعاً کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ادارہ ملوث ہو، اور ہم ایسی بات کر بھی نہیں سکتے۔ ٹو بینگ اے سویلین تو ہمارے اوپر بہت زیادہ بائنڈنگز ہیں، ہم تو بہت زیادہ ڈرتے ہیں ان ساری صورتحال سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ٹرولنگ ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، اور بہت سارے مداخلت کروں جنرل صاحب، اصل میں علی رضا علوی صاحب کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہمارے اہل سیاست ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جس نے 155 سیٹیں لیں اس کو آپ نے نکال دیا، اور جس نے 84 یعنی 84 سیٹیں لیں وہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے۔ یہ عجیب جمہوریت ہے۔ تو ہمارے اہل سیاست کا اس میں بڑا قصور ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں مانتا ہوں، اس حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے اہل سیاست اگر اہل نظر بھی ہوتے اور اہل بصیرت بھی ہوتے، اور ان کے بیچ میں جو خوف اور لالچ کے ایلیمنٹس اور یہ جو عناصر ہیں ان میں کم ہوتے، تو یہ شاید ہمیں آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ جی ان کی بالکل بصیرت کی کمی کی وجہ سے اور ان کی ایک پولیٹیکل ویژن اور وزڈم کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہ دن پاکستان میں بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ جی میجر جنرل ریٹائرڈ جناب ظفر اللہ خٹک صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات کار میں سے کچھ لمحے ہمیں عطا کیے اور اپنی رائے سے ہمیں نوازا۔ ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہونے چلے جا رہا ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی
ویلکم بیک. ہم نے آپ کو پہلے جیسے بتایا تھا کہ آج شیخ رشید احمد نے ایک جلسہ کیا راولپنڈی میں لال حویلی میں، اور انہوں نے اپنے ایک بھرپور دبنگ انداز میں خطاب کیا. خطاب کرتے انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں ان کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے وزیر اعظم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. میں نے کسی غلطی کی بنیاد پہ وزیر اعظم کا لفظ استعمال نہیں کیا. آج جتنے بھی لوگوں نے، فواد چودھری نے جو گفتگو کی اور باقی لوگوں نے گفتگو کی، شیخ رشید نے جو گفتگو کی، انہوں نے عمران خان کے ساتھ وزیر اعظم کا لفظ بھی استعمال کیا اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور آئندہ کی حکمت عملی کی بھی بات کی. شیخ رشید نے کیا گفتگو کی، پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر مظہر برلا صاحب سے تبصرہ لیں گے. میں نے کہا ایمرجنسی لگا دو، میں نے کہا کہ گورنر راج لگا دو. آج میں نے عمران خان سے آخری بات کی ہے کہ ان اسمبلیوں سے سارے استعفا دے دو، سارے استعفا دے دو. اور پنڈی کے لوگوں میں اعلان کرتا ہوں کہ راولپنڈی شہر شیخ رشید کی قیادت میں ایک عام آدمی ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ میں عمران خان کی حمایت میں جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتا ہوں. جیلوں پر اعلان کرتا ہوں. جی مظہر برلا صاحب، شیخ رشید صاحب نے تو ایک بہت بڑا اعلان کر دیا، جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا. کیا لگتا ہے اس میں اعلان میں اس میں لوگ جو ہیں اپنی گرفتاریاں پیش کرنا شروع کر دیں گے فوری طور پر؟ اچھا علی رضا علوی صاحب، پہلے تو شیخ رشید احمد صاحب پہ ایک بات کر لیں. شیخ رشید احمد پاکستانی سیاست میں وہ کردار ہیں جو جن کی تربیت ایسے استاد لوگوں میں ہوئی جیسے شورش کاشمیری اور پرانے لوگوں میں، اور نہ صرف اہل صحافت بلکہ اہل سیاست بھی جو پرانے لوگ تھے، 60s میں تھے، 70s میں تھے، شیخ رشید احمد کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا. بھٹو صاحب کے ساتھ بھی رہا اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھی رہا، مغربی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھی رہا. اور شیخ رشید احمد ایک عام آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کسی بڑے جاگیردار کے صاحبزادے بھی نہیں ہیں، جی، اور اسٹوڈنٹ لائف سے سیاست میں ہیں اور ان کو مقرر وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور پنڈی میں واقعی انہوں نے ایک بڑا نام بنایا اور بہت الیکشن جیتے انہوں نے. اور شیخ رشید احمد میرا خیال ہے زندگی کے اس آخری حصے میں اللہ انہیں سلامت رکھے، لیکن ایج کا ان کا جو حصہ ہے وہ آخری چل رہا ہے. وہ خود بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یہ آخری الیکشن ہوگا میرا. تو اس میں شیخ رشید احمد صاحب اپنے وسیع تر تجربہ جو ان کو سیاسی ہے اس کو لانا چاہتے ہیں میدان میں. جیسے یہ جیل بھرو تحریک یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ہوا کرتی تھی، جی ہاں، پھر یہ 50s میں 60s میں رہی، 70s میں رہی. یہ وہ پرانی یادیں ہیں جو شیخ رشید احمد کے ذہن میں ہیں جو اس وقت نوجوان اپناتے تھے. صحیح ہے. اور انہوں نے جو مشورے دیے وہ بھی انہوں نے بتا دیے کہ میں نے ایمرجنسی کا مشورہ دیا، گورنر راج کا مشورہ دیا، اب وہ استعفوں کا مشورہ دے رہے ہیں اور جلسے جلوس کی طرف جانا چاہتے ہیں اور جیل بھرو تحریک شروع. یہ جیل بھرو تحریک تو دیکھیے پاکستان میں آخری دفعہ MRD کی جو تحریک تھی اس میں لوگوں نے گرفتاریاں دی تھیں. صحیح ہے. سندھ میں تو وہ تحریک بہت چلی تھی. مخدوم خلیق کا زمان پیپلز پارٹی کے صدر تھے اور انہوں نے ضیاء الحق رجیم کو ناکوں چنے چبوائے تھے. صحیح ہے. پنجاب میں لوگوں نے گرفتاریاں دی تھی، جیسے لاہور میں ریگل چوک میں لوگوں نے گرفتاریاں دی تھیں. اسی طرح ہر شہر میں راولپنڈی میں لوگوں نے لیاقت باغ کے سامنے گرفتاریاں دی تھیں. تو پاکستان کے مختلف شہروں میں گرفتاریاں دی تھیں. اب ان گرفتاریوں کو دیے ہوئے بھی 40 سے زیادہ برس گزر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ 40 برس بعد کوئی جیل بھرو تحریک جو ہے ہونے والی ہے، اور یہ کتنی کامیاب ہوگی ظاہر ہے یہ بھی بعد میں پتہ چلے. شیخ رشید احمد مقبول ہیں. ویسے یہ ہے کہ نہیں، آج ان کا ٹھیک ٹھاک رش انہوں نے کھینچا، اور وہ مزے کی بات ہے سارا دن رابطے میں، وہ میڈیا سے بھرپور رابطے میں رہتے ہیں. سارا دن وہ اپنی چیزیں ہمیں بھی بھیجتے رہے کہ جناب اب یہ کر رہے ہیں اور اب یہ کر رہے ہیں اور اب یہ کر رہے ہیں. تو یہ میڈیا کا آرٹ تو ان کو آتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا، ذاتی تعلق میں رہتے ہیں لوگوں کے. وہ ایک تو استاد صحافیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا نوجوانی کے دور میں بھی. تو
تو میڈیا کے سارے گر جانتے ہیں، وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب بھی. ایک علی رضا علوی صاحب دیکھیے، جو بات حقیقت ہے وہ کر دینی چاہیے. یہ جو 2018 سے پہلے جو ہمارے ٹی ویوں کی ریٹنگ آتی تھی، تو جس پروگرام میں شیخ رشید احمد یا عمران خان جاتے تھے ان کی ریٹنگ بہت آتی تھی. ایسے ہی یعنی شیخ رشید احمد بظاہر ایک سیٹ والی پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن ان کی ریٹنگ بہت آتی ہے. جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، بالکل. اور وہ خود بھی انہوں نے کہا کہ ایک سیٹ والے نے، آج انہوں نے ایک سیٹ کا نام لے کے بھی بہت ساری چیزیں گنوائیں کہ میں نے ایک سیٹ والے نے پنڈی کو یونیورسٹیوں کا شہر بنا دیا، یہ کیا وہ کیا، اور ساری باتیں کی. لیکن ہم نے اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. شہباز شریف صاحب اور جناب شاہ محمود قریشی کے درمیان مقابلہ، کل اجلاس ہے، گنتی ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی تک تو اپوزیشن نے جو کام کیا تھا انہوں نے صرف الائز کو، اتحادیوں کو گنتی میں شامل کیا، بلکہ حیرت انگیز طور پہ جو مریم اورنگزیب نے 177 ووٹوں کی جو تعداد شیئر کی تھی، 174 نکلے، 3 ووٹ پتہ نہیں کہاں گئے، وہ لوگ شامل نہیں ہوئے یا بیمار تھے یا جو بھی ہوا. اب وزیر اعظم کے چناؤ میں یہ تعداد بڑھ سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے شہباز شریف کے حق میں، یا یہ شاہ محمود قریشی کے حق میں، کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے، اگر تو یہ خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے، خفیہ ووٹنگ تو میرے خیال نہیں ہوتی، اسپیکر کے الیکشن میں ہوتی ہے، اس میں نہیں ہوگی، یا جو بھی طریقہ کار ہو. اس میں دیکھیے ابھی قاسم سوری صاحب اسپیکر ہیں، تو وہ جو جن ووٹوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، قاسم سوری صاحب تو ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے، وہ ڈیفیکشن کلاز لگائیں گے. ٹھیک ہے. ان کے پاس ہدایت ہے، ان کے پاس لیٹر موجود ہے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی کیس بھیجنا ہے. ایک صدارتی ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی گیا ہوا ہے ان سے متعلق، تو وہ تو ووٹ آپ سمجھے نہیں ہوں گے. اب یہ جو 3 ووٹ کل آپ غائب کی بات کر رہے ہیں، اس میں سے 1 ووٹ تو ایاز صادق کا ہے، ظاہر ہے وہ تو چیئر کر رہے تھے، لیکن 2 ووٹ غائب ہوئے. جی ہاں. تو اگر دیکھیے 172 ووٹ لینا ضروری ہے وزیر اعظم کے لیے، اگر 3 ووٹ اور غائب ہو جاتے ہیں یا 4 غائب ہو جاتے ہیں تو پھر 170 لے کر تو وزیر اعظم کوئی نہیں بن سکتا. تو یہ ابھی گیم میں بڑا. ویسے ایک وضاحت آ گئی تھی میری نظر سے گزری ہے، ایم کیو ایم والوں نے، انہوں نے کہا ہمارا ایک رکن جو ہے وہ بیمار تھا، اس وجہ سے اسمبلی نہیں پہنچ سکا، ایک بندہ یعنی پیچھے پھر رہ گیا نا. جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. کل 4-5 بھی اگر نہ آنے ہوئے تو 5-6 بھی ہو سکتے ہیں کسی کے. ایسے ہی. تو گزارش یہ ہے کہ آئینی طور پر تو وہی وزیر اعظم بنے گا جو 172 ووٹ لے گا. صحیح ہے. اگر کوئی 172 ووٹ نہیں لے پاتا اور 170 لیتا ہے تو پھر بھی وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو اب 172 ووٹ لینا ضروری ہے. میاں شہباز شریف صاحب کوشش کریں کہ ان کے ووٹ غائب نہ ہوں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کوشش کریں کہ ان کو. آپ کو ویسے لگتا ہے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی رات میں، آج کی رات بڑی اہم ہے، اس رات میں کوئی نئی کارروائی ڈال سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے. دیکھیے ایک بات تو پی ٹی آئی کے اندر بھی چلتی رہی، یا کئی ان کے جیسے نجیب ہارون بڑے پرانے، ان کے پہلے دن سے پی ٹی آئی کے بانی رکن ہیں، کراچی سے ایم این ہیں، -1 کی وہ باتیں کرتے رہے. -1 کی باتیں تو پی ٹی آئی کے اندر ہوتی رہی، جیسے بزدار کی باتیں ہوتی رہی، وہاں بھی ابھی شو لگنا ہے. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید ووٹوں کا کوئی رخ شاہ محمود قریشی کی بھی طرف چلا جائے، چونکہ شاہ محمود قریشی کے ذاتی مراسم بھی ہیں لوگوں سے. صحیح ہے جی، شاہ محمود قریشی کا ذاتی مراسم بھی ہیں، اور آپ یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں، ابھی آپ نے کی. لیکن ایک بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں جو فوری بظاہر ایک سچویشن ہے کہ شہباز شریف، وہ ظاہر ہے کہ ان کا جو جیسچر تھا، ان کا جو خطاب کرنے والا تھا، کرنے کا تھا انداز کہ وہی قائد ایوان منتخب ہوتے ہیں، اور قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم انتقامی سیاست نہیں کریں گے، بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، ہم انتقام کی سیاست کو دفن کر دیں گے، نفرت کی سیاست سے اجتناب کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہاں البتہ قانون کا راستہ نہیں روکیں گے. تو یہ ایک تو پازیٹیو جیسچر ہے. ایک تو علی رضا علوی صاحب، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں نا، یہ پہلے خطاب اسی طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں ان کی بھتیجی کے کچھ ٹکرز دیکھ رہا تھا کہ اگر انہوں نے احتجاج زیادہ کیا تو ان کو پھینٹی لگے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو دھمکیوں پہ ابھی، یعنی وہ وزیر اعظم بنے بھی نہیں تو دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں. ان کی ظاہر ہے بھتیجی ان کی پارٹی کی بڑی رہنما ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نہیں ہوگا
کہ یہ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، یہ انتقامی کارروائیاں کریں گے۔ دوسرا پاکستانی قوم کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ دیکھیے جن لوگوں نے 35-40 سال اس قوم کو لوٹ مار کی، ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے، اب اسی نیب کو ختم یہ کریں گے۔ چیلنجز تو بہت ہیں، مثلاً جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ ہے، وہ اپنا پیسہ واپس نکال رہے ہیں۔ مثلاً جن ملکوں نے، اور بھی کچھ ملک ہیں جنہوں نے پاکستان کو پیسے دینے ہیں، ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے پیسے روک رہے ہیں۔ تو مشکل صورتحال تو ہوگی۔ اور پھر یہ بانمتی کا جو کنبہ ہے، یہ 12-13 پارٹیاں ہیں، اس میں وزارتوں کی تقسیم پر پھڈے ہوں گے، پھر آگے جا کے وزارتوں میں کام ظاہر ہے نہیں ہوتے، ایک دوسری پارٹیوں کے کام نہیں بھی کرتے لوگ۔ تو یہ یعنی حکومت ہوتے ہوئے بھی ایک فساد ہوگا، حکومت کے اندر بھی، اور حکومت کے باہر شیخ رشید احمد اور عمران خان جو ہیں وہ، اور باقی لیڈران جو ہوں گے اپوزیشن کے، وہ تقریریں کریں گے، لوگوں کو احتجاج پہ لائیں گے۔ تو مشکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے، کوئی سیاسی صورتحال آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جس خدشات کا اظہار کیا، یقیناً وہ جو لیڈرز ہیں ان کے بھی ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی، انہوں نے بھی کوئی اس کا سدباب شاید سوچ رکھا ہوگا، لیکن جو سب سے ظاہری کھلی بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اوگرا کی سمری آلریڈی جا چکی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے ڈالر 190 کے قریب پہنچا ہوا ہے، 190 بلکہ کراس کر کے پھر 2-3 دن کا آگے اوپر نیچے ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ معاشی جو مسائل ہیں، ان کو یہ کیسے سیٹل ڈاؤن کریں گے؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑے مسائل ہوں گے۔ ان کے پاس پہلے ہم نے دیکھا اسحاق ڈار نے چیزوں کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، اگرچہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ انہوں نے مینوپولیٹ کیا ہوا تھا یا جو بھی مینجمنٹ کی ہوئی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے کسی نہ کسی جگہ پہ روک کے رکھا ہوا تھا۔ اب ان معاشی مسائل کو یہ کیسے سنبھالیں گے؟ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا۔ جو آپ نے اسحاق ڈار کی بات کی، اسحاق ڈار جواریوں کی طرح چلاتے رہے صحیح ہے اس ملک کا خزانہ، کہ آپ گروی رکھتے جائیں چیزیں اور بیچتے جائیں اپنے اثاثے، اور خزانے کو چلانے کی کوشش کریں۔ گزارش یہ ہے کہ مشکلات ہیں۔ آپ کہتے تھے نا ادھر ہی پروگرام میں کہ عمران خان نے یہ کر دیا، بھائی عمران خان کی تو 3.5 سال حکومت ہے، یہ جو 35-40 سال والے ہیں ان کا حساب ہونا ہے۔ جی، جو 35-40 سال والے ہیں ان کا حساب ہونا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی جو 4 سال، کیونکہ پہلے وزیر اعظم عمران خان جو تھے وہ ایک ہوپ تھے، ایک امید تھے، اور اب 4 سال وہ گزار کے گئے ہیں، تو یقیناً ان کے اوپر بھی کچھ الزامات ہیں، ان کے اوپر بھی خدشات ہوں گے، کچھ شکوے شکایات ہوں گی۔ کیا ہوگا؟ سب کچھ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔